دوستی اور غداری یا کہہ لیجیے دوستی میں غداری یہ کامن ہے، یہ جملہ بھی لازم و ملزوم ہے۔ دنیا میں بہت کم ایسے خوش نصیب افراد ہیں جن کا دوست آخر تک وفاداری نبھاتا ہے، دوستی کے رشتے میں کوئی تلخی نہیں آتی ہے، دونوں دوست بنے رہتے ہیں، ورنہ سچائی یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ دوستی غداری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور آخر تک کسی کا بھی دوست وفادار نہیں رہتا۔ غدار ہو جائے، دوست غداری کرنے لگے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، فرق نہیں پڑتا، لیکن میں کہوں گا کہ اگر آپ کا دوست غدار ہو جاتا ہے تو ہو جانے دو، کم از کم وہ کنہیا کمار جیسا غدار نہ نکلے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے بیک گراؤنڈ کو ذرا سمجھے۔ یہ جملہ بہت بار بولا جاتا ہے، بہت زیادہ جو لوگ ہیں، جرنلسٹ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، وہ کنہیا کمار اور عمر خالد کی دوستی کی مثال کو پیش کرتے ہیں کہ عمر خالد اور کنہیا کمار دونوں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں دوست تھے، دونوں ایک ساتھ کیمپین کرتے تھے، تحریک چلاتے تھے، سرکار کے خلاف بولتے تھے، دیش کی آزادی کو بچائے رکھنے کے لیے، آئین کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے تحریک چلاتے تھے، اور ان دونوں پر ایک ساتھ ہی مقدمہ درج ہوتا ہے دیش دروہ کا۔ لیکن کنہیا کمار کو ضمانت مل جاتی ہے، وہ جیل سے باہر نکل جاتے ہیں، اور عمر خالد ابھی تک پچھلے 5 سالوں سے جیل میں بند ہے۔ کنہیا کمار دو مرتبہ لوک سبھا کا الیکشن لڑ چکے ہیں، ایک بار بہار سے، دوسری مرتبہ دلی سے، اور اس وقت کنہیا کمار کانگریس کے سینئر رہنما میں مانے جاتے ہیں۔ بہار میں ابھی ووٹر ادھیکار یاترا ہوئی، وہاں کنہیا کمار موجود تھے اور عمر خالد جیل میں ہیں۔ بہرحال کنہیا کمار کی اپنی قسمت، عمر خالد کی اپنی قسمت، اس پر بھی مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، لیکن بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ اگر عمر خالد کو 5 سالوں بعد بھی دلی ہائی کورٹ سے ضمانت نہیں ملتی ہے، لگاتار 5ویں مرتبہ بھی عمر خالد کی، شرجیل امام کی اور دوسرے نوجوان ایکٹیوسٹ کی، اسٹوڈنٹس کی ضمانت کی عرضی کو اگر خارج کر دیا جاتا ہے، ٹرائل کورٹ سے 2 مرتبہ ضمانت کی عرضی خارج ہو چکی ہے، دلی ہائی کورٹ سے پہلے 1 مرتبہ ضمانت کی عرضی خارج ہو چکی ہے، یہ دوسری مرتبہ تھا، سپریم کورٹ میں 14 مرتبہ ان کی جو سنوائی ہے بیل کی عرضی پر وہ ٹالی جا چکی تھی، اور جب ان کو 2 ستمبر کو بھی دلی ہائی کورٹ سے انصاف نہیں مل پاتا تو کنہیا کمار کے لیے یہاں پر ضروری تھا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ ان کا دوست رہ چکا ہے، ان کا ساتھی رہ چکا ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ کانگریس کا لیڈر ہے، نوجوان ایکٹیوسٹ ہے، کم از کم اس ناطے ہی ایک ٹویٹ کر دے، ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دے کہ آخر عمر خالد کو عدالت نے انصاف کیوں نہیں دیا، عمر خالد کو بغیر ٹرائل کے، بغیر جرم ثابت ہوئے کیوں 1800 دنوں سے جیل میں بند رکھا گیا ہے، لیکن کنہیا کمار نے اتنا بھی نہیں کیا، اور اس لیے میں نے کہا کہ یہ معاملہ صرف دوستی کا نہیں، غداری کا نہیں، بلکہ اس سے بھی آخری درجے کا ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا عمر خالد سے کوئی رشتہ نہیں، عمر خالد سے ان کا کوئی تعلق نہیں، عمر خالد سے کبھی ان کی کوئی ملاقات نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عمر خالد، شرجیل امام اور ان جیسے لوگوں کو انصاف نہ ملنے پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے، ٹویٹ کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنے فرسٹ پیج پر لمبی چوڑی رپورٹ شائع کی ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح انڈیا میں مسلمان ہونے کے نام پر بے گناہ لوگوں کو جیل میں بند رکھا جا رہا ہے، ان کو رہائی نہیں مل رہی ہے۔ آپ نیو یارک ٹائمز کی یہ رپورٹ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سگاریکا گھوش راجیہ سبھا ایم پی ہے اور راجدیپ سردیسائی کی وائف ہے، انہوں نے باضابطہ ٹویٹ کر کے کہا کہ آخر بغیر کسی جرم کے کیوں پچھلے 5 سالوں سے جیل میں ان لوگوں کو بند رکھا گیا، کیوں رہائی نہیں دی جا رہی ہے۔ اشوک کمار پانڈے نے عدالت کے رویے پر سوال اٹھا دیا، عارفہ خانم شیروانی نے ٹویٹ کیا، اور ایسے لوگوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ پرشانت کمار بھوشن نے ٹویٹ کر دیا، لیکن اگر کسی نے کچھ نہیں بولا، کوئی خاموش ہے، تو وہ کنہیا کمار ہے، جبکہ کنہیا کمار کا یہاں پر بولنا زیادہ ضروری تھا۔ کنہیا کمار کا دوست رہا ہے، کنہیا کمار عمر خالد کے ساتھ مل کر کمپین چلاتے رہے ہیں، اور کنہیا کمار اسٹوڈنٹس یونین کی سیاست سے یہاں تک پہنچے ہیں، عمر خالد بھی یونین کی سیاست میں تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے آواز اٹھانا تو اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، لیکن کنہیا کمار نے تو بالکل چپی سادھ رکھی ہے۔ میں اپنے ویڈیو ایڈیٹر سے کہوں گا کہ وہ کنہیا کمار کے ٹویٹر ہینڈل کا اسکرین شاٹ ذرا سا یہاں پر دکھا دیں، ان کے پیج کا، اور پچھلے 5 دنوں کا دکھا دیجیے، اپ ڈیٹ دیکھ لیجیے کہ کیا ایک بھی ٹویٹ کنہیا کمار نے اس حوالے سے کیا ہے۔ اپنے فیس بک پیج پر لکھا ہے، راہل گاندھی نے عمر خالد اور شرجیل امام کو ضمانت نہ ملنے پر کچھ نہیں کہا، مجھے زیادہ شکوہ نہیں ہے۔ پرینکا گاندھی نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، زیادہ شکوہ کی بات نہیں ہے۔ اکھلیش یادو نے کچھ نہیں کہا، زیادہ شکوہ کی بات نہیں ہے، لیکن کنہیا کمار تو وہیں سے نکلے ہیں، آخر وہ کیوں چپ چاپ اور خاموش ہیں؟ اور اس لیے میں نے کہا کہ اگر
دوست غدار نکل جائے فرق نہیں پڑتا، لیکن کنہیا کمار جیسا غدار کسی کا دوست نہ نکلے، یہی میری دعا ہے۔ اب آئیے میں ذرا بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کو کیوں ابھی تک جیل میں رکھا گیا ہے، کتنے دنوں سے یہ جیل میں بند ہے، اور آخر ان کا گناہ کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے۔ عمر خالد 1825 دنوں سے جیل میں بند ہے۔ 14 ستمبر 2020 میں عمر خالد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ شرجیل امام کو جیل میں زندگی گزارے ہوئے 2065 دن گزر چکے ہیں۔ 28 جنوری 2020 میں شرجیل امام کو گرفتار کیا گیا تھا۔ گلفشاں فاطمہ کو جیل میں 1900 دن پورے ہو چکے ہیں۔ 9 اپریل 2020 میں گلفشاں فاطمہ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ میران حیدر کو بھی جیل میں 1900 سے زیادہ دن پورے ہو چکے ہیں۔ میران حیدر کو 1 اپریل 2020 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ شفاء الرحمان کو بھی 1950 دن سے زیادہ جیل میں ہو چکے ہیں۔ ان کو 26 اپریل 2020 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسی طرح اطہر خان، سلیم خان، خالد سیفی، ان سب کو بھی 5 سالوں سے زیادہ کا عرصہ جیل میں ہو چکا ہے، اور دلی ہائی کورٹ نے 2 ستمبر کو ان سب کی رہائی کی عرضی کو خارج کر دیا، ان کو بیل دینے سے انکار کر دیا، جبکہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ضمانت ملنا چاہیے ایسے کیسوں میں جہاں جرم ثابت نہ ہو، جہاں پولیس لگاتار ٹرائل میں تاخیر کرے، پولیس الزام کو ثابت نہ کر سکے۔ اور سپریم کورٹ کے ایسے کئی ججمنٹ ہیں جس میں سپریم کورٹ نے بار بار اپنا یہ جملہ دہرایا ہے، بیل از دا رول، جیل از ایکسیپشن، لیکن اس کے باوجود آخر انصاف کیوں نہیں مل رہا، ان کو ضمانت کیوں نہیں مل رہی ہے۔ 1977 کا ایک بہت ہی مشہور کیس ہے راجستھان ورسز بیل چند، اور اس وقت بھی سپریم کورٹ نے یہی کہا تھا کہ بیل ملنا چاہیے، جیل تو مجبوری میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا مقدمہ لمبا چل رہا ہے اور اس پر جرم ثابت نہیں ہو رہا ہے تب اس کو بیل مل جانا چاہیے۔ یو اے پی اے جیسے قانون میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر لمبا ٹرائل چلتا ہے، جرم ثابت نہیں ہو پاتا ہے تو ان کو بیل مل جانا چاہیے، لیکن عمر خالد، شرجیل امام، ان سب کے کیس میں یہ نہیں ہو رہا ہے۔ عمر خالد کو اپنی گرفتاری سے پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اس لیے 2020 میں عمر خالد نے اپنی گرفتاری سے پہلے ایک ویڈیو جاری کر دیا کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے مجھے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اب دیکھیے اس ویڈیو کو۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو ایک سندیش دینا چاہتا ہوں۔ دلی دنگوں کے جو دلی پولیس کی کارروائی ہے اس میں وہ دنگائیوں کو نہیں پکڑ رہا ہے، جنہوں نے کھلے عام دنگا کیا، دنگا بھڑکایا، پولیس کی موجودگی میں بھڑکایا، ٹی وی کیمرہ کے سامنے بھڑکایا۔ ہم سب نے دیکھا، ان پہ ایف آئی آر کی دور کی بات، ان کو ایک بار دلی پولیس پوچھ تاچھ کے لیے بھی نہیں بلا رہی ہے۔ وہیں دوسری طرف جو سرکار کے آلوچک ہیں، جو سرکار کی نیتیوں کا اور خاص طور سے سی اے قانون کا وروଧ کر رہے تھے، این آر سی کا وروଧ کر رہے تھے، ان کو جھوٹے مقدموں میں پھنسایا جا رہا ہے۔ کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس۔ کئی سارے چھاتر نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے، پچھلے کئی مہینے سے مجھ کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جھوٹے جھوٹے بیان چلاتے رہتے ہیں ٹی وی پہ۔ پہلے میری ایک سپیچ جو 17 منٹ کی سپیچ تھی اس میں سے 20-30 سیکنڈ نکال کے اس کو وائرل کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ دنگے کی سازش ہے، کہ میں نے لوگوں کو بولا کہ سڑکوں پہ آ کے وروଧ پردرشن کریں۔ جب میں نے وہ پوری 17 منٹ کی سپیچ اپلوڈ کر دی، جس سپیچ میں میں دنگا اور ہنسا تو دور کی بات، میں ستیہ گرہ اور اہنسا گاندھی کے سندیش کی بات کر رہا تھا، تو اب وہ میرے خلاف اور نئے نئے جھوٹے بیان ٹی وی میں چلاتے ہیں، میڈیا میں چلاتے ہیں، لوگوں سے جھوٹی گواہی دینے کو مجبور کیا جا رہا ہے ان کو ڈرا دھمکا کے پولیس دوارا، اور کوشش کری جا رہی ہے کہ جو بھی سرکار کی آلوچنا کرتا ہے آج اس کو جیل کے پیچھے بند کر دیا جائے۔ کیا خطا ہے میری؟ کہ یہ خطا ہے میری کہ میں بولتا ہوں کہ دیش جتنا آپ کا اتنا میرا بھی ہے؟ یہ ہمارا ہندوستان جو خوبصورت دیش ہے، یہاں اتنے سارے دھرم کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اتنی ساری بھاشائیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، اتنے الگ الگ پرکار کے لوگ رہتے ہیں، لیکن وہ سارے لوگ قانون کے سامنے، سمویدھان کے سامنے برابر ہیں۔ آج اس کو بدلنے کی کوشش کری جا رہی ہے، آج ہم کو بانٹنے کی کوشش کری جا رہی ہے، اور اس بانٹنے کی راجنیتی کے خلاف جو بولتا ہے اس کو ڈرا دھمکا کے جیل کے پیچھے بند کر کے اس کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کری جا رہی ہے۔ وہ ہم کو ڈرا رہے ہیں لیکن وہ ساتھ میں آپ کو بھی ڈرا رہے ہیں، وہ ہماری آواز کو بند کر رہے ہیں، ہم کو قید کر رہے ہیں جیلوں کے پیچھے، لیکن آپ کو بھی جھوٹ کے اندر قید کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈرا کے چپ کرا دینا چاہتے ہیں۔ بس ایک اپیل کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، ڈریے مت، ناانصافی کے خلاف آواز بلند کیجیے، جن لوگوں کو جھوٹے مقدموں میں پھنسایا جا رہا ہے ان لوگوں کی رہائی کی مانگ کیجیے، ہر ظلم کے خلاف بولیے۔ بہت بہت شکریہ۔
یہ عمر خالد کی ویڈیو ہے اور اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ عمر خالد کی تمام تقریروں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، بہت ساری کلپ اس وقت بھی وائرل ہو رہی ہے۔ عمر خالد نے کہیں بھی مذہب کے نام پر دیش کو تقسیم کرنے کی بات نہیں کی ہے، نہ شرجیل امام نے ایسا کوئی دعویٰ کیا، نہ میران حیدر کی ایسی کوئی اسپیچ موجود ہے، نہ گلفشا فاطمہ کی۔ اس کے باوجود یہ سب لوگ اس وقت جیلوں میں بند ہیں۔ ہم ہنسا کا جواب ہنسا سے نہیں دیں گے، ہم نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیں گے۔ اگر وہ نفرتیں پھیلائیں گے تو ہم اس کا جواب پیار سے دیں گے۔ اگر وہ ڈنڈا چلائیں گے تو ہم ترنگا اٹھا کے لہرائیں گے۔ اگر وہ گولی چلائیں گے تو ہم سنویدھان کو ہر میں اپنے ہاتھ کو بلند کریں گے۔ اگر وہ جیل میں ڈالیں گے تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، گاتے گاتے ہم ہنستے ہنستے جیل چلے جائیں گے، لیکن اس دیش کو آپ کو برباد کرنے نہیں دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب عدالت پر سوال اٹھنے لگا ہے۔ دلی ہائی کورٹ سے، اور خاص طور پر دلی ہائی کورٹ کے 2 ججز کی بینچ نوین چاولہ اور شالیندر کور سے بہت زیادہ امیدیں تھی کہ اس مرتبہ ان کو ضمانت مل جائے گی، کیونکہ 2022 میں لوور کورٹ سے ایک بار ضمانت کی عرضی تمام لوگوں کی خارج ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دلی ہائی کورٹ کا دروازہ ان لوگوں نے کھٹکھٹایا تھا، وہاں سے بھی 2024 میں ان کی عرضی کو خارج کر دیا گیا۔ لوور کورٹ میں دوبارہ ان لوگوں نے پٹیشن دائر کی، لیکن 2024 میں وہاں سے بھی ان کو انصاف نہیں مل سکا۔ ادھر سپریم کورٹ میں 2022 سے لگاتار سنوائی جاری تھی اور 14 مرتبہ سپریم کورٹ میں جج سنوائی کرنے نہیں آتے ہیں، لگاتار سنوائی کو ٹالا جاتا ہے۔ جب کنٹینیو 14 ٹائم سنوائی کو ٹال دیا گیا سپریم کورٹ میں، اور ایک صاف میسج دیا گیا کہ جج اس مسئلے پر سنوائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، جج ان لوگوں کی عرضی کو سیریس نہیں لے رہے ہیں، تب عمر خالد نے اپنی عرضی کو واپس لے لیا تھا۔ اس کے بعد 5ویں کوشش تھی دلی ہائی کورٹ میں، لگاتار سنوائی ہوئی، بحث ہوئی، جولائی کے مہینے میں ہی دونوں ججز کی بینچ نے فیصلہ کو محفوظ کر لیا تھا اور امید یہی تھی کہ انہیں رہائی مل جائے گی، لیکن دونوں ججز نے آتے ہی کہہ دیا کہ ڈسمسڈ، آل بیل ریجیکٹڈ، یعنی ان کو بیل نہیں ملے گی، ان کو رہائی نہیں ملے گی۔ اور اب سب لوگ سوشل میڈیا پر یہی لکھ رہے ہیں، ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ مسلمان ہیں، کیونکہ آسارام کا جرم ثابت ہو چکا ہے، بار بار ان کو ضمانت مل جاتی ہے۔ رام رحیم کا جرم ثابت ہو چکا ہے، ریپ کا جرم ہے، قتل کا جرم ہے، ہتیا کا جرم ہے، اس کے باوجود بار بار ان کو پیرول مل جاتی ہے۔ اور جن کا جرم ثابت نہیں ہوا، جن کا ٹرائل ابھی تک شروع نہیں ہوا، وہ ابھی تک جیلوں میں بند ہے۔ فرض کر لیجئے عمر خالد کو، شرجیل امام کو، گلفشا فاطمہ کو، خالد سیفی کو اگر سزا بھی مل جاتی ہے، لیکن جتنی سزا ملے گی اس سے زیادہ تو یہ اپنی زندگی جیل میں ہی گزار چکے ہیں، اور ان کے خلاف پولیس کا جو آروپ ہے ان آروپوں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ دلی پولیس کا الزام یہ ہے کہ سال 2020 کے فروری میں دلی میں جو فساد ہوا تھا، جو رائٹ اور دنگا ہوا تھا، تو اس کے ملزم یہی لوگ ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے فساد ہوا، دنگا ہوا، اور اسی بنیاد پر ان سب کے خلاف UAPA کا کیس درج کیا گیا، ان سب کو گرفتار کر لیا گیا، اور ابھی تک ان کو ضمانت نہیں مل رہی ہے۔ لیکن دلی پولیس کے پاس یہ صرف دعویٰ ہے، آروپ ہے، ان آروپوں کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت کچھ بھی نہیں ہے۔ دلی پولیس کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جو CA اور NRC کے خلاف پروٹیسٹ ہوتے تھے تو یہ لوگ پروٹیسٹ کی لوکیشن کو شیئر کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ پروٹیسٹ کرنا ایک الگ معاملہ ہے، دلی دنگا الگ معاملہ ہے، پروٹیسٹ کی لوکیشن کو شیئر کرنے کا معاملہ دلی دنگا سے کیسے جڑ گیا؟ دلی پولیس کی دوسری دلیل یہ ہوتی ہے، دوسرا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ مذہب کے نام پر تقریریں کرتے تھے، مذہب کی بنیاد پر دیش کو بانٹنا چاہتے تھے، جبکہ ان تمام کی اسپیچز میں، تقریروں میں جو باتیں موجود ہیں وہ یہ ہے کہ دیش کو متحد رکھنا ہے۔ CA اور NRC جیسا جو قانون آ رہا ہے اس قانون کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہے، تو آخر اس میں مذہب کے نام پر دیش کو بانٹنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اسی طرح دلی پولیس کا الزام اور دعویٰ یہ ہے کہ تمام لوگ پروٹیسٹر کو اکٹھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دلی پولیس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ تمام لوگ واٹس ایپ پر آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ دلی پولیس کی یہی 3-4 موٹی موٹی دلیلیں ہیں، اور ان سے کہیں بھی دور دور تک یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان لوگوں نے کسی بھی طرح اس فساد کو بھڑکایا تھا، دنگا کو آگے بڑھایا تھا۔ جن لوگوں کی وجہ سے دنگا بھڑکا، جن کا نام بار بار آیا، جن کے خلاف ثبوت موجود ہے، اس میں کپل مشرا کا نام شامل ہے، انوراگ ٹھاکر کا نام شامل ہے، لیکن یہ سب اہم عہدوں پر فائز ہیں، ان کی ایک مرتبہ بھی گرفتاری نہیں ہوئی، عدالت سے ان کے خلاف FIR درج کرنے کا آدیش ہوا، اس کے باوجود بھی سرکار نے سیریس نہیں لیا، اس کے باوجود بھی پولیس نے سیریس نہیں لیا، اور اسی لیے
لیے ابھی تک یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آخر ان لوگوں کو کیوں گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے اور جن کے خلاف باضابطہ کوئی ثبوت نہیں وہ ابھی تک جیلوں میں بند ہیں۔ دلی پولیس کا ان سبھی پر سب سے بڑا الزام یہی ہے کہ دلی دنگا کو ان لوگوں نے بھڑکایا تھا، جبکہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان میں شرجیل امام بھی شامل ہیں، اور شرجیل امام کی گرفتاری جنوری کے مہینے میں ہو گئی تھی، جبکہ دلی دنگا 24، 25، 26 فروری کو ہوا تھا، تو ایک مہینہ پہلے ہی شرجیل امام کی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے لوگ اس وقت جیل میں بند ہیں ان میں سب سے زیادہ دن شرجیل امام کو ہو چکے ہیں۔ اب دلی پولیس کو جواب دینا چاہیے کہ ایک مہینہ پہلے ہی شرجیل امام نے کس طرح اس دنگا کی سازش رچی، کیسے شرجیل امام پر دلی رائٹ کا بھی الزام لگا دیا گیا، UAPA میں کیس درج کر لیا گیا۔ سچائی یہ ہے کہ جتنے الزامات لگائے گئے ہیں وہ سب جھوٹ اور حقیقت کے خلاف ہے۔ کیجریوال کو 6 مہینے میں بیل ہو گئی، سسوڈیا کو 15 مہینے میں ہو گئی۔ آخر تمہارے پاس وہ کیا فارمولا ہے جو تم کو بیل مل جاتی اور شفا اور طاہر کو، سیفی کو، شرجیل کو، عمر خالد کو نہیں ملتی؟ بتاؤ مجھے، ان کو بیل مل جاتی ہے، مجھے کیوں نہیں ملتی؟ ان کی مائیں خوش ہو جاتی ہیں، ان کی پتنیاں خوش ہو جاتی ہیں، ان کی اولاد خوش ہو جاتی ہے، تو شفا اور یہ تمام بچوں نے کیا گناہ کیا تھا کہ ہماری بیل نہیں ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ وہ بچے کیا کیے بتاؤ جو 5 سال سے جیل میں آج وہ تمام نوجوان؟ Process has become the damn punishment, I say۔ میرے بھائی، یہ پیغام دینا پڑے گا، ان حکومتوں کو پیغام دینا پڑے گا جنہوں نے اس گندے قانون میں ہمارے بیٹے اور ہمارے بھائیوں کو جیل میں ڈال دیا۔ بتائیے کوئی انسانیت ہے؟ اسی طرح خالد سیفی کا معاملہ ہے۔ خالد سیفی کو دلی دنگا شروع ہونے سے ایک دن پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ دلی دنگا 24، 25، 26 فروری کو ہوتا ہے، اور خالد سیفی تو پولیس سے بات چیت کرنے گئے تھے، پرمیشن لے رہے تھے، ان کے احتجاج کو ختم کیا جا رہا تھا، تو خالد سیفی اس کی لڑائی لڑ رہے تھے، لیکن خالد سیفی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ خالد سیفی کی وائف کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ آنکھوں میں آنسو لا دینے والا ہے۔ خالد سیفی کی وائف نرگس فاطمہ کا کہنا ہے یہ لڑائی ابھی بہت لمبی ہے، میرا جو حوصلہ ہے وہ میری فیملی، میرے بچے اور میرے خالد ہیں، اور خالد کو ابھی بھی انصاف نہیں ملا، لیکن میں مایوس نہیں ہوئی ہوں، مجھے لگتا ہے لڑائی کافی لمبی ہے اور یہ لڑائی آگے بھی جاری رہے گی۔ اسی طرح خالد سیفی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، جیل سے آتے جاتے وقت کی ویڈیو ہے۔ انقلاب زندہ باد، لڑیں گے جیتیں گے۔ اور اس ویڈیو میں اتنا ہی، لیکن آخر میں آپ سے گزارش ہے ہماری ممبرشپ لے لیجئے، یہاں ایک QR کوڈ موجود ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، اس کے بعد جا کر اس کو اسکین کیجئے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، جیسے لنک پر کلک کریں گے یا QR کوڈ کے ذریعے آپ ویب سائٹ پر جائیں گے سرچ کے ذریعے، تو آپ کو یہ پیج کھلے گا جہاں ممبرشپ پلان موجود ہے، 99 کا 299 499، کوئی بھی ایک پلان لے لیجئے، اس کے بعد نیچے سبسکرائب ناؤ ہے اس پر کلک کیجئے، اس کے بعد ای میل ID، فون نمبر اور موبائل نمبر لکھنے کا آپشن آئے گا، اس پر کلک کیجئے، اس کے بعد پے ناؤ کا آپشن آئے گا، پے ناؤ پر کلک کرنے کے بعد آپ UPI ID یا کارڈ سے پیمنٹ کرنے کا آپشن آئے گا، تو آپ UPI ID پر کلک کیجئے اور وہاں اپنا موبائل نمبر لکھیے جو آپ کا UPI ID سے لنک ہے۔ جیسے موبائل نمبر ایڈ کر کے آپ نیچے کلک کریں گے، اوپر ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گا، آپ کا موبائل نمبر جس UPI ایپ سے لنک ہوگا اور اس پر آپ جائیے لنک پر کلک کر کے، تو آپ کا UPI ایپ کھل جائے گا، وہاں ایکسیپٹیڈ یا آٹو پے کا آپشن آئے گا، گوگل پے، فون پے پر اس پر کلک کر دیجئے۔ اس طرح آپ کی ممبرشپ پوری ہو جائے گی، اور ممبرشپ پوری ہو جانے کے بعد آپ ملت ٹائمز سے ایکسٹرا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں، آپ کی اہمیت کچھ خاص ہوگی، تو پلیز آپ ممبرشپ لے لیجئے اور مجھے دیجئے اجازت۔